بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ اردو میگزین نونہال۔ یہ ہمدرد فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈز کی پیشکش ہے۔ بلا عنوان انعامی کہانی، سمینہ پروین۔ شہر سے کچھ دور ایک دیہات کے نزدیک لوہا پگھلانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے۔ وہاں لوہے کو پگھلا کر مختلف ڈائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ میں اس فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ مجھے ضرورت کے وقت کلرک کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ فیکٹری کا صدر دفتر شہر میں ہے۔ مزدوروں سے متعلق جتنے بھی احکام صدر دفتر سے آتے وہ میری میز پر جمع ہو جاتے۔ سارا دن میرا واسطہ مزدوروں سے رہتا، اور چونکہ انہیں تنخواہیں بھی میں ہی تقسیم کرتا تھا، اس لیے مزدوروں نے مجھے خزانچی صاحب کہنا شروع کر دیا تھا۔ تمام مزدور بہت محنتی تھے، خاص طور پر ان میں بھٹی کے قریب کام کرنے والے مزدور تو بہت ہی باکمال تھے۔ یہ لوگ دہکتی ہوئی بھٹی کے پاس کسی دیو کی طرح مسلسل 8 گھنٹے کام کرتے تھے۔ بیلچے میں کوئلہ بھر کر بغیر دیکھے اس طرح اچھالتے کہ وہ سیدھا بھٹی میں جا گرتا۔ یہ ماہر مزدور تعداد میں کم تھے۔ کمپنی کی طرف سے ملازمین کو مہینے میں 2 مرتبہ، پہلی اور 16 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی تھی، لیکن مزدوروں کی ضرورتیں یا عادتیں ایسی تھیں کہ وہ ہر تیسرے چوتھے روز پیسے مانگنے آ جاتے اور جتنی مزدوری بنتی وہ سب لے جاتے۔ کمپنی کے قوانین چونکہ سخت نہیں تھے، اس لیے مزدوروں کو آسانی سے رقم مل جاتی تھی۔ اس صورتحال میں حساب وغیرہ میں دشواری ہونے لگی، تو ایک دن صدر دفتر سے ایک حکم آیا، تنخواہوں کی پیشگی ادائی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا آئندہ سے ملازمین صرف ہنگامی ضرورت پڑنے پر ہی پیشگی رقم لے سکتے ہیں۔ میں نے فوراً یہ حکم نامہ نوٹس بورڈ پر لگا دیا۔ چھٹی ہونے سے 2 گھنٹے پہلے نہال شاہ نام کا ایک مزدور پیشگی رقم مانگنے آیا۔ یہ بھٹی پر کام کرنے والا مزدور تھا، جس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں نے نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پیشگی رقم دینے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ نوٹس پڑھ لو۔ اس نے اٹک اٹک کر نوٹس کی عبارت پڑھی اور پوچھا، یہ ہنگامی ضرورت کا کیا مطلب ہے صاحب؟ میں نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کمپنی اپنے کارکنوں کی بھلائی چاہتی ہے، لیکن بار بار تنخواہ ادا کرنے کی وجہ سے دفتر کا نظام گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ پیشگی تنخواہ صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب وہ ملازم یا اس کے خاندان کا کوئی فرد بیمار ہو یا اسی قسم کی کوئی اور اہم ضرورت آ پڑے۔ نہال شاہ نے اپنی چھوٹی سی داڑھی کھجاتے ہوئے پوچھا، تو کیا آج مجھے پیسے نہیں ملیں گے؟ میں نے کہا، نہیں، تھوڑا انتظار کر لو، 1 تاریخ کو اکٹھے پیسے لے لینا۔ وہ اپنا رومال کندھے پر ڈال کر سر جھکائے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد 2 اور مزدور، کریم خان اور دین محمد آئے۔ میں نے انہیں بھی سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ وہ دونوں بھی چپ چاپ چلے گئے۔ اس کے بعد کوئی نہ آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نہال شاہ، کریم خان اور دین محمد نے سب مزدوروں کو نئے حکم نامے کا مطلب سمجھا دیا ہے کہ اب پیسے لینے کے لیے گھر والوں میں سے کسی کا بیمار ہونا ضروری ہے۔ دوسرے ہی دن پتہ چلا کہ نہال شاہ کی بیوی بہت سخت بیمار ہے۔ کریم خان کی ماں کے بچنے کی امید کم ہے۔ ایک مزدور کے بچوں میں کوئی خطرناک بیماری پھیل گئی تھی۔ پیشگی رقم حاصل کرنے کے لیے بہانے بازی میں نیا پن پیدا کیا گیا تھا۔ ایک مزدور کا باپ مرنے کے قریب تھا۔ ایک مزدور کو دکاندار نے ادھار دینا بند کر دیا تھا۔ اب ان سب باتوں پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے مزدوروں سے اتنی ذہانت کی امید نہیں تھی۔ مجھے ان سب باتوں کی تحقیق کرنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ میں نے تنخواہ کے کاغذوں پر ہنگامی ضرورت لکھ کر مزدوروں کو تنخواہیں ادا کر دیں۔ تقریباً 1 ہفتے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر صدر دفتر سے ایک اور سخت نوٹس آیا۔ تمام کارکنوں کو تنخواہ صرف 1 اور 16 تاریخ کو ہی ادا کی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی ملازم استعفیٰ دینا چاہے تو اس کا حساب فوراً بے باک کر دیا جائے گا۔ نوٹس بورڈ سے پہلے والا نوٹس اتار کر یہ نیا نوٹس لگا دیا گیا، اور میں نے بڑی سنجیدگی سے زبانی طور پر بھی سب کو اطلاع کر دی۔ نہال شاہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے نہال شاہ، تمہاری بیوی، بچے، بہن بھائی، بلکہ پورا خاندان بیمار ہے۔ یہ بہت پریشانی اور دکھ کی بات ہے، لیکن اب یہ نیا حکم اوپر سے آ گیا ہے، میں مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ نہال شاہ باہر چلا گیا۔
پھر وہ، کریم خان، دین محمد اور ایک دوسرا مزدور امیر زیب بہت دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے رہے۔ دوسرے دن نہال شاہ صبح صبح دفتر آیا اور بولا، میں نوکری چھوڑ رہا ہوں، میرا حساب صاف کر دیں۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ کمپنی بہت اچھی ہے اور اپنے ملازمین کا بہت خیال رکھتی ہے، آخر تم نوکری کیوں چھوڑ رہے ہو؟ مگر وہ کسی طرح نہ مانا۔ آخر میں نے اس کی تمام اجرت دے کر اس کا حساب برابر کر دیا۔ اس نے نوکری چھوڑ دی۔ کچھ ہی دیر بعد دین محمد اور کریم خان کے ساتھ 3 اور مزدور عاشق علی، امیر زیب اور گلاب دین بھی نوکری چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یہ تمام بہترین مزدور تھے اور ان کا بدل ملنا بہت مشکل تھا۔ آنے والے 3-4 دن سخت تکلیف دہ ثابت ہوئے کیونکہ نئے مزدور بھرتی ہو رہے تھے۔ بھرتی کے وقت جو شخص بھی سامنے آیا اسے رکھ لیا گیا۔ ایک اور مشکل یہ تھی کہ نئے مزدور نا تجربہ کار تھے، ان کے کام کی رفتار کم تھی اور وہ بہت جلد تھک کر بیٹھ جاتے تھے۔ فورمین صاحب الگ پریشان تھے۔ آخر جب نہال شاہ، دین محمد، کریم خان اور دوسرے ساتھی دوبارہ بھرتی ہونے آئے تو انہیں فوراً رکھ لیا گیا۔ اب روزانہ دفتر میں 2 قطاریں نظر آتیں، ایک استعفیٰ دینے والوں کی اور ایک بھرتی ہونے والوں کی۔ کاغذی کارروائی پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ دفتر کے ایک ساتھی کلرک نے تنگ آ کر استعفے کے مضمون کی بہت ساری فوٹو کاپیاں بنوا لی تھیں، بس نام لکھا اور انگوٹھا لگوا لیا۔ صدر دفتر میں صورتحال اور بھی زیادہ خراب تھی۔ وہاں بھرتی اور استعفے کی درخواستوں کا انبار جمع ہو گیا۔ میری میز پر بھی بھرتی ہونے اور استعفے کی درخواستوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ مزدوروں کے استعفے دینا اور دوبارہ بھرتی ہونے، پھر استعفے دینے اور بھرتی ہونے کا ایک طویل سلسلہ چل رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر رجسٹر میں اندراج کرنے والا کلرک ذرا سی بھی سستی کر جاتا تو وہاں ایک مزدور کے 2 استعفے ایک ساتھ جمع ہو جاتے۔ صدر دفتر سے بار بار ٹیلی فون آتا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ مجھے ہر بار انہیں سمجھانا پڑتا اور وضاحت کرنی پڑتی کہ جناب، اگر کوئی شخص نوکری چھوڑنا چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف فیکٹری میں مزدوروں کی سخت ضرورت ہے، اس لیے ہم انہیں دوبارہ بھرتی کرنے پر بھی مجبور ہیں۔ تنگ آ کر کمپنی والوں نے ایک اور سخت حکم بھیج دیا، آج کے بعد جو ملازم استعفیٰ دے گا اسے 1 مہینے سے پہلے دوبارہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ نوٹس پڑھ کر مجھے اطمینان ہوا اور میں نے دل میں کہا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہال شاہ اپنا استعفیٰ لے کر آیا تو میں نے نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سوچ لو نہال شاہ، 30 دن بہت ہوتے ہیں۔ یہ بہت پریشان کن مسئلہ تھا۔ نہال شاہ نے اس پر غور کرنے میں کافی وقت لیا۔ اس نے دین محمد، کریم خان، امیر زیب اور گلاب دین کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں خوب سوچ بچار کی۔ پھر نہ جانے انہوں نے کیا ٹھانی کہ سب کے سب نوکری چھوڑ کر چلے گئے۔ اس مرتبہ وہ سب اس طرح رخصت ہوئے جیسے اب واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے بھی ان سے بچھڑنے کا بہت افسوس ہوا۔ اگلے روز میں دفتر میں آ کر بیٹھا تو باہر بھرتی ہونے والوں کی قطار نظر آئی۔ دروازہ کھولا تو نہال شاہ اندر آ گیا اور بولا، میں ایک مزدور ہوں، مجھے کام چاہیے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے نہال شاہ، میں نے تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 30 دن سے پہلے نوکری نہیں ملے گی، اب تم 1 مہینے کے بعد آنا۔ اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی جگہ کام کیا، ایک بہت بڑے سٹیل مل میں بھی رہ چکا ہوں، یہاں تو میں پہلی بار آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں سرحد کے قریب ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ میں اسے حیرانی سے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہ گیا۔ بیوی کی بیماری، بچوں میں وبا کا پھوٹنا، ہسپتال میں داخل بوڑھی ماں، استعفے، بھرتیاں اور اب یہ نام کی تبدیلی کا نیا بہانہ۔ اس نے جس سٹیل مل کا نام لیا تھا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن سرحد کے قریب تو کوئی کارخانہ نہیں تھا۔ مجھے کسی نام کے صحیح یا غلط ہونے سے کیا غرض تھی؟ کمپنی کو مزدوروں کی ضرورت تھی اور وہ ایک مزدور تھا، اس لیے اسے ملازم رکھ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دین محمد کو بھی بھرتی کر لیا گیا۔ اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اس کا نام امجد علی ہے۔ امیر زیب بھی بڑی ڈھٹائی سے کرم داد بن گیا تھا۔ چوتھے دن سے پھر استعفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند روز کے اندر تنخواہ کے رجسٹر پر وہ تمام نام موجود تھے جو پورے ملک میں کہیں نہ کہیں رکھے گئے ہوں گے۔ جب کلرک جانے پہچانے چہرے دیکھتے دیکھتے اور نئے ناموں کا اندراج کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے مجھ سے شکایت کی۔ میں نے صدر دفتر جا کر سارا معاملہ سپرنٹینڈنٹ کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، یہ تو بڑا عجیب و غریب اور دلچسپ ڈرامہ ہے۔ دوسرے دن میں نے مزدوروں کو خالی نوٹس بورڈ دکھاتے ہوئے کہا، دوستو،
آئندہ جب تم بھرتی ہونے کے لیے آؤ تو اپنے وہ نام لکھوانا جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، کیونکہ اب وہی تمہارے مستقل نام ہوں گے۔ اب تمہیں استعفے دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ انہوں نے حیرت اور خوشی سے میری طرف دیکھا، پھر خالی نوٹس بورڈ کی طرف دیکھ کر ایک زوردار نعرہ لگایا، خزانچی صاحب زندہ آباد۔ ابھی نہیں، عشرت جہاں۔ راحیل نے بازار سے آ کر سبزی کا تھیلا باورچی خانے میں رکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارے بھائی، یہ راحیل کہاں ہے؟ مجال ہے یہ لڑکا کوئی کام ڈھنگ سے کر لے۔ باقی سامان کہاں رکھ دیا؟ باقی سامان ابو نے لاؤنج میں رکھ دیا تھا۔ مہینے کے ابتدائی دنوں میں راحیل باقاعدگی سے ابو کے ساتھ بازار جانے لگا تھا تاکہ سامان کے ساتھ اپنا پسندیدہ رسالہ بھی خرید سکے۔ بہت افسوس کی بات ہے، تم یہاں رسالہ پڑھ رہے ہو اور ابو، نوشین آپی کے لہجے میں حسب معمول طنز چھپا تھا۔ رکھو اسے ایک طرف اور پھر باقی سامان اٹھا کر لاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ آپ اٹھا لائیں، اب میں نہیں اٹھوں گا، اس نے چڑ کر جواب دیا۔ اچھا، اب تم یوں جواب دو گے؟ آپی رسالہ جھپٹنے کو آگے بڑھی۔ راحیل اچھل کر کھڑا ہوا اور رسالہ اٹھائے باہر نکل آیا۔ نوشین آپی دانت پیس کر رہ گئی۔ راحیل پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا، اس لیے مسحری پر لیٹ کر کل کا پروگرام ذہن میں ترتیب دینے لگا۔ کتابیں کاپیاں کھلی پڑی ہیں اور جناب آرام فرما رہے ہیں۔ یہ آپی کی آواز تھی۔ راحیل کی آنکھیں بند تھیں لیکن کان کھلے تھے۔ ہوم ورک بھی مکمل نہیں ہوا؟ آپی نے حساب کی نوٹ بک اٹھا کر دیکھی۔ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، ذرا دیر بعد کر لوں گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ یہ ادھورا کام، انہوں نے کاپی لہرائی۔ آپی، سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے۔ سر درد کا صرف بہانہ ہے، اٹھ کر کام مکمل کرو۔ انہوں نے غصے سے گھورا۔ کر لیتا ہوں نا ابھی، راحیل کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میں کہہ رہی ہوں فوراً اٹھو اور ابھی کے ابھی کام ختم کرو۔ نہیں کروں گا، اب تو بالکل نہیں کروں گا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ دیکھتی ہوں کیسے نہیں کرو گے، آپی کان پکڑنے کو آگے بڑھی۔ دیکھتا ہوں کیسے کروائیں گی، انہیں کے انداز میں جواب دیتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ راحیل، تمہیں دادی جان بلا رہی ہیں، ان کی بات سن لو۔ امی نے راحیل کو باہر جانے کے لیے تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، جی اچھا، کہتے ہوئے اس نے جوتے کے تسمے باندھے اور دادی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم دادی جان، آپ بلا رہی تھیں؟ وعلیکم السلام، میرا بیٹا تیار ہو کر آیا ہے، دادی جان نے پیار کیا۔ یہ لو دواؤں کی پرچی اور جلدی سے لے آؤ۔ آپ کی دوائیں ختم ہو چکی ہیں دادی جان؟ نہیں، ابھی ختم تو نہیں ہوئی، سوچا اس سے پہلے ہی منگوا لوں۔ دادی جان ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ دادی جان، ابھی تو مارکیٹ بھی نہیں کھلی ہوگی، ابھی تو صرف 10 بج رہے ہیں۔ راحیل کے ہاتھ میں دواؤں کا پرچہ تھا۔ ارے بھائی، دیکھنے میں کیا حرج ہے، یوں گئے اور یوں آ گئے۔ لیکن دادی جان، آلیان باہر کھڑا ہے اور ہم لوگ کل کے میچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک تو تم لوگوں کے سیر سپاٹے ختم نہیں ہوتے، دادی جان خفگی سے بولی۔ جاؤ اور پہلے یہ کام کر کے آؤ۔ راحیل خاموشی سے باہر نکل آیا۔ امی، ابھی تو میں آلیان کے ساتھ جا رہا ہوں، دادی جان کی دوائیں بعد میں لا دوں گا۔ راحیل نے پرچہ امی کے پاس کچن شیلف پر رکھ دیا۔ پہلے گھر کا کام کرو، پھر دوستوں کے ساتھ مٹر گشت کرنا، امی نے جھاڑ پلا دی۔ ارے بھائی، کیا ہوا؟ صبح صبح چائے کی جگہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے میرے بیٹے کو، ابو جان نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ ابو جی، باہر آلیان میرا انتظار کر رہا ہے، اور ابو جی کی ہمدردی پا کر راحیل فوراً بول پڑا۔ ہر کام کو جواب دیتے ہیں صاحبزادے، ابھی نہیں بعد میں کروں گا۔ امی نے آخر میں اس کے لہجے کی نقل اتاری۔ آپ لوگ بھی تو بچے کے ساتھ بچہ بن رہے ہیں، ابو بولے۔ جاؤ بیٹا، آلیان انتظار کر رہا ہے، باقی کام بعد میں ہو جائے گا۔ ابو کی اجازت پا کر راحیل خوشی خوشی چلا گیا۔ ہم بچوں کو زبردستی ذمہ دار نہیں بنا سکتے بیگم، اگر اس وقت بچے کا کسی کام کا موڈ نہیں ہے تو اس کے مزاج کو سمجھیں، پہلے اس کی ایک بات مان لیں، پھر اپنی 10 باتیں منوا لیں، اور کچھ ہو نہ ہو زبردستی کی اس کوشش میں ہم انہیں ضدی اور ہٹ دھرم ضرور بنا دیتے ہیں۔ امی جان خاموشی سے بات سنتے ہوئے بیٹے کے ساتھ اپنے رویے پر غور کرنے لگیں۔ اصل روپ، حفصہ فیصل۔ وسیم ایک بڑے صنعت کار طفیل ربانی کا 15 سالہ نوجوان بیٹا تھا جو مہم جو مزاج کا مالک تھا۔
مختلف کھنڈرات کا دورہ کرنا، خزانوں اور نوادرات کی تلاش اس کا شوق تھا۔ پیسے کی فراوانی تھی۔ والد بزنس میں مصروف ہوتے، جبکہ والدہ نے ایک غیر سرکاری تنظیم قائم کر رکھی تھی جہاں وہ مصروف رہتی۔ کچھ دن پہلے وسیم کی ملاقات پروفیسر نجمی سے ہوئی۔ پروفیسر صاحب نوادرات جمع کرنے کے شوقین تھے۔ وسیم اکثر ان سے ملتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ پروفیسر صاحب کے گھر ان سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک پروفیسر صاحب نے کہا، نویلا کے جنگلات کے اندر ایک پرانا قلعہ ہے۔ اس قلعے کے عقبی حصے میں بیش قیمت نوادرات دفن ہیں۔ اگر کسی طرح وہ نوادرات حاصل ہو جائیں تو ہمارے دن پھر جائیں گے۔ ان نوادرات کی قیمت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم نے کسی غیر ملکی عجائب گھر کو وہ نوادرات بیچ دیے تو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ وسیم حیران ہو کر پروفیسر نجمی کی باتیں سن رہا تھا۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ نویلا کے جنگلات دراصل سانپوں کی آماج گاہ ہیں۔ سمجھو، وہاں تمہیں قدم قدم پر سانپ ہی سانپ ملیں گے۔ وسیم کو ایک لمحے کے لیے اپنے سارے جسم پر سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ ساتھ ہی پروفیسر نجمی کی شخصیت بھی پرسرار سی لگی۔ کیا ہوا بھائی، ابھی سے ڈر گئے؟ پروفیسر صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا، وسیم جوش سے بولا۔ شاباش میرے شیر۔ یہ سن کر پروفیسر کو بہت خوشی ہوئی۔ اب تمہیں میں ایک دکان کا پتہ بتاتا ہوں جہاں سے تمہیں سانپوں سے بچاؤ کا لباس خریدنا ہے۔ تھوڑا مہنگا ہوگا مگر تمہاری حفاظت خوب کرے گا۔ یہ میں آج ہی خرید لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر جاؤ اور تیاری کرو، کل تمہیں اس مہم پر روانہ ہونا ہے۔ نویلا کے جنگلات کو گوگل میپ پر تلاش کرتا ہوا وسیم اپنی کار میں آگے بڑھ رہا تھا۔ والدین گھر پر نہیں تھے، اس لیے گھر کے پرانے ملازم خان بابا کو نویلا جنگل کے بارے میں بتا کر روانہ ہو گیا۔ وسیم بے حد پرجوش تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نوادرات سے بھرا صندوق ابھی اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ اسے لے اڑے گا۔ لیکن آگے راستہ بہت دشوار تھا۔ ایک سرسراتا ہوا سانپ جنگل کی ابتدا میں ہی اچانک نظر آ گیا جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وسیم نے ایسا نیلا سانپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے پروفیسر کی بات یاد آ گئی کہ نیلے سانپ مکمل زہریلے ہوتے ہیں، یعنی ان کی نس نس میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے۔ اس نے سپارک گن سے سانپ کا نشانہ لیا، مگر سپارک کی چنگاری نے بھی سانپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ وسیم نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر پروفیسر نجمی کے سامنے اپنی بے عزتی کا خیال آڑے آ گیا۔ ارے سانپ کہاں گیا؟ وسیم نے آنکھیں ملی، لیکن اب وہاں کسی سانپ کا نام و نشان نہ تھا۔ چلو بلا ٹلی، وسیم خوشی سے بولا، لیکن اچانک رسی کا پھندا وسیم کے گلے میں آیا اور وسیم کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جان توڑ رسی کے پھندے سے خود کو چھڑانے لگا اور یہ دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے کہ جسے وہ رسی سمجھ رہا تھا وہ سانپ تھا جو اس کے گلے میں پھندا بنا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے خوف سے وسیم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ آخر وسیم کدھر گیا؟ رات ہو گئی ہے، وہ اب تک نہیں لوٹا۔ تم کیسی ماں ہو جس کو اپنے بیٹے کی خبر ہی نہیں؟ طفیل صاحب اپنی بیگم کو ڈانٹ رہے تھے۔ وہ صرف میرا ہی نہیں، آپ کا بھی بیٹا ہے، بیگم طفیل نے ترکی بترکی جواب دیا۔ صاحب، وسیم میاں نویلا کے جنگلات کی طرف گئے ہیں، خان بابا نے انکشاف کیا۔ یہ کون سے جنگلات ہیں اور کہاں ہیں؟ بیگم نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ یہ لڑکا اور اس کی مہم جوئی ہم سب کو کسی دن لے ڈوبے گی، طفیل صاحب بولے۔ چھوٹے صاحب اپنی کار پر گئے ہیں، ملازم نے بتایا۔ کار میں ٹریکر لگا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً ٹریکر کمپنی کو فون کیا۔ طفیل صاحب پولیس موبائل کے ساتھ نویلا کے جنگل کے باہر کھڑے تھے۔ وسیم کی کار بھی وہاں موجود تھی، مگر وسیم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ طفیل صاحب دیوانہ وار جنگل کی طرف بڑھے، لیکن اسی لمحے ان کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ بیٹے کے لیے بہت پریشان ہے طفیل صاحب۔ کون ہو تم؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ بیٹے سے بھی ملوائیں گے، سنا ہے آپ کا بیٹا اکلوتا ہے۔ کیا چاہیے ہے تمہیں؟ طفیل صاحب بے صبری سے بولے۔ فقط 20 کروڑ۔ 20 کروڑ؟ طفیل صاحب نے دہرایا۔ انسپکٹر جامی جو طفیل صاحب کے ساتھ ہی کھڑے تھے ساری گفتگو سن اور سمجھ چکے تھے۔ فون بند ہو چکا تھا۔ طفیل صاحب کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ انسپکٹر جامی نے انہیں دلاسا دیا۔ فون کرنے والے کے نمبر کو ٹریس کیا گیا، لیکن وہ نمبر ٹریس نہ ہوا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے وسیم اسی جنگل میں موجود ہے، انسپکٹر جامی نے تجزیہ کیا۔ پھر ایک افسر سے کہا، حوالدار مزید نفری بلاؤ، ابھی جنگل کا محاصرہ کرنا ہے۔
نہیں انسپکٹر، وہ میرے بیٹے کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں طفیل صاحب، وسیم کو کچھ نہیں ہوگا۔ جنگل کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ وسیم کو لے کر باہر نکل آؤ، ورنہ انتہائی سخت کارروائی کی جائے گی۔ اعلان وقفے سے 3 بار کیا گیا، لیکن کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ ہم آخری بار تنبیہ کر رہے ہیں، 10 تک گنتی گنی جائے گی، باہر آ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پتوں کے سرسرانے کی آواز پر سب کی نگاہیں اس سمت اٹھیں جہاں سے پروفیسر نجمی اپنا حفاظتی لباس پہنے جنگل سے باہر آ رہے تھے۔ ان کی نشاندہی پر چند سپاہی بے ہوش وسیم کو اسٹریچر پر ڈال کر لے آئے۔ سب لوگ اسے لے کر ہسپتال پہنچے۔ وسیم کو ہوش میں آتا دیکھ کر طفیل صاحب بیٹے کی جانب لپکے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ پاپا، میں یہاں، وہ جنگل، پروفیسر، وہ نوادرات، سانپ، وسیم اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ سب جھوٹ تھا بیٹا، اس پروفیسر نے تمہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ 20 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ یہ تھا اس کا اصل روپ۔ پروفیسر کے بروقت اقدام اور اللہ کے فضل نے تمہیں بچا لیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ پیسے کمانے کی دھن میں اپنا فرض فراموش کر بیٹھا تھا۔ مجھے بھی معاف کر دو میرے بیٹے۔ بیگم طفیل بھی پیچھے سے شرمسار ہو کر آگے آئیں۔ نہیں نہیں امی پاپا، مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے بھی اس شوق کو اپنے سر پر حد سے زیادہ سوار کر لیا تھا۔ تینوں کی آنکھوں میں خوشی اور ندامت کے آنسو تھے۔ عید کارڈ، نذیر امبالوی۔ دادی جان کے پاس مفید باتوں اور یادوں کی ایک پٹاری تھی۔ جب بھی وقت ملتا انم اور عمر دادی جان کے پاس بیٹھ جاتے۔ دادی جان قصے سناتی جاتی اور وہ پوری توجہ سے سنتے رہتے۔ دادی جان کے پاس ایک ڈائری تھی جس میں اچار، مربع جات اور مختلف چیزوں کی چٹنیاں بنانے کی ترکیبیں لکھی ہوئی تھیں۔ ایک بڑا سا البم بھی تھا جس میں تصاویر کے ساتھ ساتھ بہت سے عید کارڈ بھی تھے۔ عید کارڈ بہت خوبصورت تھے۔ کسی کارڈ پر قدرتی مناظر تھے اور کسی پر سنہرے حروف لکھے ہوئے تھے۔ دادی جان نے ایک سبز رنگ کا عید کارڈ دکھاتے ہوئے کہا، بچوں، یہ تمہارے تایا جان کا بھیجا ہوا ایک عید کارڈ ہے۔ تایا جان کا بھیجا ہوا عید کارڈ؟ عمر نے عید کارڈ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ کارڈ کے اندرونی صفحے پر نہایت خوشخط لکھا ہوا تھا، پیاری امی جان، پیارے ابو جان، عید کے پرمسرت موقع پر میری طرف سے دلی عید مبارک قبول کیجیے۔ آپ کا پیارا بیٹا توفیق احمد۔ دادی جان نے بتایا کہ جب تمہارے تایا ابو پڑھنے کے لیے شہر گئے تو انہوں نے ہاسٹل سے یہ عید کارڈ بھیجا تھا۔ انم نے اپنے اسکول کے زمانے میں ایسے عید کارڈ دیکھے تھے، مگر پھر موبائل فون کا استعمال زیادہ ہونا شروع ہوا تو عید کارڈ منظر سے غائب ہو گئے۔ عمر نے اسی دور میں آنکھ کھولی تھی کہ موبائل فون پر، فیس بک یا واٹس ایپ پر عید کی مبارکباد دینے کا رواج ہو گیا۔ دادی جان کے البم میں اور بھی بہت سے عید کارڈ تھے۔ ان عید کارڈوں کو دیکھ کر ایک خیال عمر کے ذہن میں آیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے انم آپی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ڈرائنگ کا امتحان لوں، اپنے ہاتھ سے عید کارڈ بناؤں اور سب کو عید کی مبارکباد دوں۔ کیا اس کام میں آپ میری مدد کریں گی؟ آپی نے کہا، میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی۔ تم عید کارڈ بناؤ گے اور میں دادی جان کی ڈائری میں درج کسی ایک چیز کی چٹنی بنانے کی کوشش کروں گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دادی جان نے دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ انم آپی اور عمر اپنے اپنے کام میں جٹ گئے۔ عمر بہت سے رنگین کاغذ اور مارکر لے آیا۔ آپی نے دادی جان سے مشورہ کرنے کے بعد خوبانی اور آلو بخارے کی چٹنی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ امی جان کو بھی علم ہو گیا تھا کہ بچے دادی جان کے کمرے میں بیٹھ کر کوئی اہم کام کر رہے ہیں۔ دونوں نے دادی جان کی نگرانی میں عمدہ انداز میں اپنا کام مکمل کیا۔ دادی جان نے عمر کے بنائے ہوئے عید کارڈ کو دیکھا۔ سبز اور پیلے رنگ کا کارڈ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو پہلے روزے کی افطار پر میز پر جہاں اور مزے مزے کی کھانے کی چیزیں تھیں، وہیں آپی کی بنائی ہوئی خوبانی اور آلو بخارے کی مزیدار چٹنی بھی تھی۔ ابو جان کے ساتھ ساتھ سب نے چٹنی کی خوب تعریف کی۔ ابو جان نے آپی کو 500 روپے انعام دیتے ہوئے کہا، اب یہ مزیدار کام گھر میں جاری رہنا چاہیے۔ عمر میاں نے اپنے بنائے عید کارڈ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ڈاک کے ذریعے بھیج دیے تھے۔ ماموں جان بحرین میں اور پھپھو قدسیہ ملتان میں عید کارڈ ملنے پر بہت خوش تھیں۔ تایا جان اور چچا جان کے ساتھ ساتھ عمر نے امی جان اور ابو جان کو الگ الگ عید کارڈ دیے۔ ایک خوبصورت کارڈ اپنے شفیق استاد سر اجمل کو بھی بھیجا۔
سب کو عمر کے بنائے عید کارڈ بہت پسند آئے تھے۔ چاند رات کو عمر نے دادی جان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ عمر میاں اندر آ جاؤ۔ عمر جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت عید کارڈ تھا۔ اس نے نہایت ادب سے کہا، دادی جان یہ عید کارڈ آپ کے لیے ہے۔ دادی جان نے عید کارڈ لیتے ہوئے محبت سے عمر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عید کارڈ دیکھ کر دادی جان بولی، واہ بہت عمدہ کارڈ ہے، میں اسے اپنے البم میں لگاؤں گی۔ ایک عرصے کے بعد کوئی نیا عید کارڈ البم میں لگے گا۔ جیتے رہو عمر میاں۔ آپ کا بھی شکریہ امی جان۔ یہ آواز عمر کے ابو کی تھی۔ ان کے ہاتھ میں عمر کا بنایا ہوا عید کارڈ تھا۔ دادی جان نے کہا، میرے بچوں، دور جدید کی چیزوں سے تعلق ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ماضی کی اچھی روایات کو بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ عمر میاں نے بہت کم پیسے خرچ کر کے ہمیں اپنے ہاتھوں سے جو عید کارڈ بنا کر دیے ہیں، اس سے اخلاص، محبت اور تعلق کا احساس ہوتا ہے۔ دادی جان کی باتیں سن کر عمر بولا، دادی جان ایسا صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے گھر میں یہ روایت ہمیشہ قائم رہے گی۔ جھوٹے بھیکاری، رابعہ فاروق۔ گداگری ایک قابل مذمت پیشہ ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب اس پیشے میں نئی جدتیں پیدا کی گئی ہیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے 2 سچے واقعات سے آگاہ کرتی ہوں، شاید آپ کسی کے آگے بے وقوف بننے سے بچ جائیں۔ کچھ ماہ پہلے میں بازار سے گھر آ رہی تھی۔ میں ایک رکشہ روک کر بیٹھ گئی۔ 2-3 منٹ کے بعد رکشے والا موبائل پر کسی سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، یار میں بہت سخت پریشان ہوں، بیٹی کے جگر کا آپریشن ہے ملتان میں، پیسہ کم پڑ رہا ہے، سب سے مانگا ہے لیکن کوئی نہیں دے رہا۔ بیٹے نے اپنی موٹر سائیکل تک بیچ دی ہے لیکن پھر بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے۔ یہ سن کر میرے دل میں رحم کے جذبات غالب آ گئے۔ رکشہ رکا تو میں نے کرائے کے علاوہ 200 روپے مزید دے دیے۔ گھر آ کر میں مطمئن تھی کہ آج بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 4-5 ماہ کے بعد اتفاق سے پھر وہی رکشے والا مجھے نظر آیا۔ اس بار بھی میں بازار سے گھر آ رہی تھی۔ میں اسی رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ ظاہر ہے اس کے رکشے پر روزانہ کئی لوگ بیٹھتے ہوں گے اور اس بات کو کچھ عرصہ بھی گزر گیا تھا۔ بہرحال 2-3 منٹ کے بعد رکشے والے نے اپنا موبائل نکالا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ وہ اسی انداز سے بالکل وہی باتیں کر رہا تھا، یار میں بہت پریشان ہوں، بیٹی کو آپریشن ہے، رقم کا انتظام نہ ہوا تو میری بیٹی تو مر جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے۔ دل تو چاہا کہ یہیں پر اس کی بے عزتی کر دوں، لیکن تماشا بننے کے خیال سے چپ ہو گئی۔ میں نے فوراً رکشہ روکنے کا کہا اور اسے مناسب کرایہ دے کر دوسرے رکشے پر گھر چلی گئی۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ بقر عید کے موقع پر جب ہمارا بکرا ذبح ہو گیا تو امی نے سارا گوشت ایک بڑے تھال میں رکھوا دیا۔ جو مانگنے والے آتے امی ان کو تھال میں گوشت اٹھا کر دے دیتی۔ میں بھی ان کی مدد کر رہی تھی۔ بقر عید ایسا موقع ہوتا ہے کہ کسی سوالی کو ٹھکرانا برا لگتا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غربا اور مستحق لوگوں تک گوشت پہنچے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک عورت سفید سادہ برقعے میں آئی، گوشت مانگا۔ میں نے امی کے ہاتھ سے لے کر اسے دے دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کچھ فقیر عورتیں اکٹھی آ گئیں اور گوشت مانگا۔ ایک عورت کی آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم تو ابھی گوشت لے کر گئی تھی نا؟ بہرحال کچھ بحث کے بعد ہم نے اسے دوبارہ گوشت دے دیا۔ اس طرح وہ عورت کچھ دیر بعد کالے برقعے میں آ کے پھر گوشت لے گئی اور ایسے ظاہر کیا جیسے پہلی دفعہ آئی ہو۔ گوشت تو تھا ہی ان لوگوں کے لیے، لیکن ایک ہی گھر سے کئی بار گوشت لے جانا درست نہیں لگتا۔ یہ اضافی گوشت کسی اور ضرورت مند کے کام آ جاتا۔ صدقہ خیرات اور مال خرچ کرنے سے انکار نہیں، لیکن اگر کوشش کر کے یہ اطمینان کر لیا جائے کہ سوالی واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں، اس کی مدد کرنے سے خوشی بھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ نادان ساجھے دار، جاوید بسام۔ کوا ایک درخت پر بیٹھا تھا کہ اس نے نیچے سے لومڑی کو گزرتے دیکھا۔ اس کے بڑے بڑے کان سیدھے کھڑے تھے اور بالوں بھری دم لہرا رہی تھی۔ کوے کو غصہ آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ کس چالاکی سے لومڑی نے اس سے پنیر کا ٹکڑا ہتھیا لیا تھا۔ جب لومڑی دور چلی گئی تو اس نے کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھانے کی کوشش کی، مگر دوسرے کووں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد کوے نے ایک بکری کو آتے دیکھا۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ کوا اڑ کر نیچے آ گیا اور بولا، بی بکری، تم اس طرح کیوں چل رہی ہو؟
بکری نے سر اٹھا کر دیکھا، آہ بھری، اور بولی، لومڑی نے مجھے کنویں میں گرا دیا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں ایک آدمی آ گیا، اس نے مجھے نکالا، مگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اوہ، تو تم وہی بکری ہو؟ ہاں بھائی، میں وہی بد نصیب ہوں، بکری ممیا کر بولی۔ مجھ سے ایک دفعہ لومڑی نے پنیر کا ٹکڑا چھین لیا تھا، کوا بولا۔ اچھا، پھر تو ہم میں دوستی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے۔ ہاں، بلکہ ہمیں ان سب جانوروں کو تلاش کرنا چاہیے جنہیں لومڑی سے تکلیف پہنچی تھی، کوے نے کہا۔ بکری نے گردن ہلائی اور بولی، ایک دفعہ ایک مرغا بھی اس کا شکار بن گیا تھا۔ لومڑی نے اس کی اتنی چاپلوسی کی کہ وہ بیچارہ باتوں میں آ گیا اور اپنی جان سے گیا۔ کیا تم اس کے کسی رشتہ دار کو جانتی ہو؟ کوے نے پوچھا۔ نہیں، مگر مجھے معلوم ہے مرغوں کی بستی کدھر ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر بکری چل دی۔ کوا اس کے سر پر اڑنے لگا۔ بہت دور چلنے کے بعد وہ مرغوں کی بستی میں پہنچے۔ مرغوں کی بستی ان کی بانگوں سے گونج رہی تھی۔ سارے مرغے کوکڑوں کوں کر رہے تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دونوں بستی میں گھومتے رہے۔ آخر انہیں ایک کمزور سا مرغا نظر آیا جس کے پر نچے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں پٹی بندھی تھی اور وہ بانگ بھی نہیں دے رہا تھا۔ بکری نے اس سے بات کی۔ وہ ان کے ساتھ بستی سے باہر آ گیا۔ کچھ دور آ کر کوے نے کہا کہ ہم لومڑی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں اور اس مرغے کے رشتہ داروں کی تلاش میں ہیں جسے لومڑی نے کھا لیا تھا۔ مرغے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ اپنی کمزور آواز میں بولا، وہ بد نصیب مرغا میں ہی ہوں، لیکن ہم نے تو سنا تھا کہ لومڑی اسے کھا گئی تھی۔ دونوں حیرت سے بولے، نہیں، میں اتفاق سے بچ گیا تھا، مگر اس حادثے کے بعد سے بیمار چلا آ رہا ہوں۔ مرغا بولا، اچھا ہوا تم مل گئے، ہم لومڑی سے بدلہ لینے نکلے ہیں۔ کوے نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مرغا خوش ہو کر بولا، چلو ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں ہماری باتیں کوئی اور نہ سن سکے۔ بکری بولی۔ تینوں چل دیے۔ چلتے چلتے وہ انگوروں کے باغ میں پہنچے اور ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اچانک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، لومڑی کے ستائے ہوئے صرف تم نہیں ہو، میں بھی ہوں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئے۔ آواز پھر آئی، ڈرو مت، میں وہ انگور کا گچھا ہوں جس کے بارے میں لومڑی کا خیال تھا کہ وہ کھٹے ہیں۔ یہ کہہ کر انگوروں کا ایک گچھا کود کر نیچے آ گیا۔ تینوں اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے۔ کوا بولا، ہماری طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اب لومڑی ہم سے نہیں بچ سکتی۔ چاروں نے مل کر نعرہ لگایا، بی لومڑی، آ گیا تمہارا برا وقت۔ وہ دیر تک جوشیلے نعرے لگا کر اپنا لہو گرماتے رہے۔ پھر کوے نے تقریر کی، میرے دوستو، لومڑی بہت طاقتور ہے، ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے اتحاد کرنا ہوگا۔ ہم مل کر اسے شکست دے سکتے ہیں۔ جب سارے تن کے آپس میں ملتے ہیں تو مضبوط جھاڑو بن جاتا ہے۔ ہم بھی مل کر لومڑی کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ سب نے تائید کی۔ پھر کوا سرگوشی میں بولا، اچھا، اب آپ لوگ میرا منصوبہ سنیں۔ پہلے ہم لومڑی کی نگرانی کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کس وقت اپنے ٹھکانے سے باہر آتی ہے، دن بھر کس کس سے ملتی ہے اور اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا تو ہم اپنا اگلا منصوبہ بنائیں گے اور لومڑی کو اس کے کیے کی سزا دیں گے۔ مگر لومڑی کی نگرانی کرے گا کون؟ مرغے نے پوچھا۔ پہلے بکری کو یہ خدمت انجام دینی ہوگی، کوا بولا۔ اگلے دن بکری جھاڑیوں میں چھپ کر لومڑی کی نگرانی کر رہی تھی۔ شام کو جب وہ انگور کے باغ میں آئی تو بہت غصے میں تھی۔ وہ کوے سے لڑنے لگی، تم عجیب احمق کوے ہو، میرا سارا دن ضائع کر دیا۔ بھلا بتاؤ، یہ کوئی بات ہے کہ لومڑی کب باہر آتی ہے، کس سے ملتی ہے، کیا کھاتی ہے؟ ارے بھائی، وہ جانور ہے، کوئی انسان نہیں۔ تو کیا تم نے اس کی نگرانی نہیں کی؟ کوے نے پوچھا۔ کی، ضرور کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، بکری چلائی۔ فائدہ ہوگا، جب ہمیں یہ معلومات ہو جائیں گی تو ہم اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر مار سکتے ہیں جہاں کوئی گڑھا یا کنواں ہو، یا اس کے کسی دوست کو اپنے ساتھ ملا کر کھانے کی پسندیدہ چیز میں زہر ملا سکتے ہیں۔ کوا غصے سے بولا، تو سنو عقل مند کوے، وہ کوئی خاص جگہ پر نہیں رہتی، بس خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ اس نے کسی سے ملاقات نہیں کی کیونکہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں۔ اسے جو کچھ کھانے کو ملا اس نے کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ کوے نے اپنا سر پیٹ لیا اور بولا، تم بہت لڑاکا بکری ہو، کیوں نہ ہم مل کر نگرانی کریں؟ مرغے نے صلاح دی،
انگوروں کے گچھے نے بھی اس بات کی تائید کی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ کل سب مل کر نگرانی کریں گے۔ اگلے دن چاروں لومڑی کے بھٹ کے قریب چھپے ہوئے تھے، مگر وہی ہوا، وہ بار بار باہر آتی اور ادھر ادھر منہ اٹھا کر چل دیتی۔ کچھ جانوروں سے وہ لڑی، کچھ سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ شام ہوئی تو وہ تھکے ہارے انگور کے باغ میں پہنچے۔ سب بھوکے اور غصے میں تھے۔ بکری چلائی، اب تمہیں یقین آیا کہ میری بات غلط نہیں تھی؟ مرغا بولا، تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو تم کوئی ترکیب کر لو۔ کوا جل کر بولا، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ بکری چیخی، ہاں اور میں تو جیسے سارا دن دعوت اڑاتا رہا ہوں۔ کوا بولا، بھوک سے میری آنتیں کلا بازیاں کھا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر مرغا اچانک انگور کے گچھے پر جھپٹا۔ کوا بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی میدان میں کود پڑا۔ انگور کے گچھے نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر بکری نے فوراً ہی منہ مارا۔ غرض ذرا سی دیر میں انگور کا گچھا تینوں کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ پھر بکری نے لنگڑاتے ہوئے اپنی راہ لی۔ کوا ہوا میں اڑان بھر گیا اور مرغے نے ککڑوں کوں کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوا تو سر جھکا کر چل دیا۔ یوں جلد بازی اور لڑنے کی وجہ سے تینوں اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ نور پور کی دھوبن، تبسم فیاض۔ بشیرن نور پور کی دھوبن کے نام سے مشہور تھی۔ یہ عورت نہایت ایماندار اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی۔ کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کرتی۔ اگر کبھی کسی کی جیب سے اسے پیسے ملتے تو وہ فوراً اسے مالک تک پہنچاتی۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے نور پور کے تمام لوگ اسی سے کپڑے دھلواتے، یہاں تک کہ بادشاہ، وزیر اور شہر کے قاضی کے کپڑے بھی بشیرن دھوبن ہی دھوتی تھی۔ صاف ستھرے بے داغ کپڑے دیکھ کر سب کا دل خوش ہو جاتا۔ اس دن بشیرن کو شیروانی کی جیب سے ایک انگوٹھی ملی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، ایسی چکا چوند انگوٹھی جس میں قیمتی ہیرا لگا ہوا تھا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلدی سے شیروانی کی نشانی دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ وزیر اکبر علی کی شیروانی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ جیسے ہی کپڑے سوکھیں گے وہ سب سے پہلے اکبر علی کے کپڑے اس انگوٹھی سمیت واپس کر کے آئے گی۔ انگوٹھی کو دوپٹے کے پلو میں باندھ کر وہ گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کو بہت تیز بخار ہے۔ اسی وقت دوڑ کر اسے کھلا پلا کر دوا دی، پھر ماتھے پر پٹی رکھ کر بخار کم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر تھکن سے چور ہو کر بیٹی کے سرہانے ہی سو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا آدھی رات ہو گئی۔ بیٹی کی فکر میں انگوٹھی کی جانب اس کا ذہن ہٹ گیا اور وہ بھول گئی۔ ادھر محل میں بادشاہ سلامت کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ محل کا ہر شخص فکر مند تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ بادشاہ سلامت کے والد کی واحد نشانی تھی۔ بادشاہ نے محل کا کونا کونا چھان لیا لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ وزیر اکبر علی بھی دوسرے خادموں کی طرح چہرے پر فکر مندی سجائے انگوٹھی کی تلاش میں مصروف تھا۔ ادھر بشیرن دھوبن اپنی بچی کی طبیعت کی وجہ سے بے حد فکر مند تھی۔ اسی پریشانی میں وہ کپڑے دھونے بھی نہ گئی۔ 3 دن کی تلاش کے بعد بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جس کو بھی وہ انگوٹھی ملے یا وہ ڈھونڈ کر لائے اسے 1000 سونے کی اشرفیاں دی جائیں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی نور پور کا ہر شخص انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ لاؤ بیگم میری شیروانی جو میں 3 دن پہلے دربار میں پہن کر گیا تھا، وزیر اکبر علی کسی خیال سے خوش ہوتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں نے کمرے میں کھونٹی پر لٹکا دی تھی۔ وزیر کی بیگم یہ کہہ کر شیروانی لینے چل دی۔ ارے یہاں سے شیروانی کہاں گئی؟ وزیر کی بیگم کی چیخ ہی نکل گئی۔ وزیر اکبر علی دوڑتا ہوا آیا۔ یہ کیا کر دیا؟ شیروانی کہاں گم کر دی؟ اکبر علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسی دوران وزیر کی بہن آ گئی اور وزیر اکبر علی سے بولی، بھائی وہ تو میں نے دھوبن کو پرسوں ہی دے دی تھی۔ یہ سن کر اکبر علی کی آواز حلق میں گھٹ گئی، کیونکہ بادشاہ کی انگوٹھی چرانے کا ماجرا اس کے علاوہ صرف اس کی بیوی کو معلوم تھا، اور چونکہ بہن اس بات سے بے خبر تھی لہٰذا اس نے نہ بتانے میں ہی عافیت جانی۔ بہن کے جاتے ہی اکبر غصے اور پریشانی سے ہاتھ ملنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نور پور کی دھوبن بہت ہی ایماندار ہے۔ اگر اس نے اعلان سن کر وہ انگوٹھی دربار میں بادشاہ سلامت کو پیش کر دی تو بادشاہ میری گردن اڑا دے گا، کیونکہ یہ انگوٹھی وزیر اکبر علی کی شیروانی سے برآمد ہوئی تھی، اور یہ بات دھوبن سچ سچ بتا دے گی۔ اکبر علی جانتا تھا کہ بادشاہ سلامت کی یہ انگوٹھی ان کے والد کی نشانی ہے،
اور یہ انہیں جان سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا اسے پانے کے لیے بادشاہ بڑے سے بڑا انعام دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ انعام کی لالچ میں اور بادشاہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے اکبر علی نے یہ انگوٹھی چرائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سب تدبیریں الٹی ہو جائیں گی۔ پوری رات وزیر اکبر علی مختلف منصوبے بناتا رہا۔ آخر ایک منصوبہ اسے بہتر لگا کہ دھوبن کو جھوٹا ثابت کر کے اسی پر چوری کا الزام لگا دیا جائے تو وہ یقیناً بچ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بشیرن دھوبن کی بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ صبح ہوتے ہی اسے طبیب کے پاس لے کر پہنچی۔ ارے جسے بادشاہ کی انگوٹھی مل جائے گی اس کے تو بھاگ ہی جاگ جائیں گے، نہ جانے نور پور کا وہ کون خوش قسمت انسان ہوگا۔ قریب بیٹھی عورتوں کی گفتگو سن کر دھوبن چونکی اور اسے وزیر اکبر علی کی وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ انہی عورتوں سے دھوبن کو بادشاہ کی انگوٹھی کی ساری بات پتہ چل گئی تھی۔ دوا لینے کے بعد جلدی جلدی گھر پہنچی، دوپٹے کا آنچل کھول کر انگوٹھی دیکھی اور وزیر اکبر علی کی اس حرکت کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ وزیر اکبر علی نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی بہن کو دوسرے گاؤں بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا راز نہ جان سکیں۔ ادھر دھوبن سیدھی بادشاہ سلامت کے دربار پہنچی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وزیر اکبر علی اس وقت دربار میں ہوگا۔ بادشاہ سلامت، نورپور کی دھوبن دربار میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ خادم خاص نے آ کر بادشاہ سلامت سے اجازت چاہی۔ دربار میں دھوبن کا نام سن کر وزیر سٹ پٹا گیا۔ اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت نے دھوبن کو دربار میں پیش کرنے کی اجازت دی۔ کہو بشیرن، کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت نے دھوبن کو دربار میں مخاطب کیا۔ عالیجا، گستاخی معاف، میں آپ سے نہیں وزیر اکبر علی سے ملنے آئی ہوں، ان کی ایک امانت لوٹانی ہے۔ دھوبن نے نہایت عاجزانہ انداز میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی یہ شیروانی اور یہ انگوٹھی واپس کرنا چاہوں گی جو ان کی شیروانی کی جیب سے نکلی تھی۔ دھوبن نے دونوں چیزیں بادشاہ سلامت کے آگے کر دیں۔ بادشاہ اپنی انگوٹھی دھوبن کے ہاتھ میں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر وزیر اکبر علی کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ میری انگوٹھی نہیں، یہ تو بادشاہ سلامت کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ یقیناً تم نے ہی چرائی تھی اور اب مجھ پر تہمت لگانے آ گئی۔ وزیر نے نہایت مکاری سے دھوبن پر الزام لگایا۔ بادشاہ سلامت دھوبن کو دیکھنے لگے۔ دھوبن کو وزیر اکبر علی سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن وہ بھی نہایت سمجھدار تھی۔ فوراً عرض کی، عالیجا، اگر میں یہ انگوٹھی چراتی تو پھر یہاں واپس کرنے کیوں آتی؟ یہ تو مجھے اکبر علی کی شیروانی کی جیب سے ملی ہے، اور مجھ غریب کا محل سے کیا تعلق جو میں یہاں آ کر چیزیں چراؤں؟ بادشاہ سلامت، یہ دھوبن جھوٹ بول رہی ہے اور سراسر بہتان لگا رہی ہے۔ وزیر اکبر علی اتنے کڑوے سچ کو سن کر چیخ پڑا۔ سچ پوچھیں تو دربار میں سب کو دھوبن کے سچ پر یقین تھا، اور بادشاہ سلامت کو بھی دھوبن کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری بیگم نے یہ شیروانی پرسوں دھلنے دی تھی اور اس انگوٹھی کو غائب ہوئے آج چوتھا دن ہے۔ اگر انگوٹھی میری شیروانی میں سے نکلی ہوتی تو یہ اسی وقت لے آتی۔ یہ دھوبن جھوٹ بول رہی ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، جبھی اتنے دن تک انگوٹھی اپنے پاس رکھے رکھی۔ وزیر اکبر علی نے پینترا بدلا۔ دھوبن نے اپنی بیٹی کی طبیعت کی ساری رودات بادشاہ سلامت کو سنا دی، اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دی کہ یہ شیروانی وزیر کی بیگم نے نہیں بلکہ اس کی بہن نے دھلنے کو دی تھی۔ دھوبن کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے وزیر کی بہن اور اس طبیب کو دربار میں بلوایا گیا۔ طبیب تو حاضر ہو گیا مگر وزیر کی بہن حاضر نہ ہوئی۔ طبیب نے دھوبن کی بیٹی کی طبیعت ناسازی کے بارے میں بادشاہ کو سچی گواہی دی۔ ادھر وزیر کی بہن کو شاہی خادموں کے ذریعے دربار میں بلایا گیا۔ چونکہ بہن اپنے بھائی وزیر اکبر علی کی اس عیاری سے واقف نہ تھی، لہٰذا اس نے بھی دھوبن کے حق میں سچی گواہی دی۔ یوں اکبر علی کے جھوٹ اور چوری کا پول کھل گیا۔ بادشاہ نے وزیر اکبر علی کو عہدے سے برطرف کر کے 10 سال قید با مشقت کی سزا سنائی، اور دھوبن کو 1000 سونے کی اشرفیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایمانداری پر ماہانہ وظیفہ مقرر کرتے ہوئے مزید انعام و اکرام سے نوازا۔